اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال نو 2022 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سال، مہینے، ہفتے اور دن عطا کیے تاکہ انسان اپنے سال بھر کے کاموں کی ترتیب کو آسانی کے ساتھ مہینوں، دنوں اور سالوں کے ساتھ ان کو مینجمنٹ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سال، مہینے اور دن، ہفتے اس ترتیب سے یہ سال عطا فرمائے ہیں، اور 2021 کا اختتام ہو رہا ہے اور 2022 کا آغاز ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس آنے والے سال کو خوشیوں والا سال بنائے، آسانی والا، رحمتوں والا، برکتوں والا سال بنائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے تمام مسلمانوں کی، خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان کی بھی اللہ پاک اس کی بقا اور اس کی سرحدوں کی اور پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر میں ایک اصلاح کرنا چاہوں گا، ایک غلط فہمی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ عموماً لوگ جو ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ سال بڑا برا تھا، مہینہ بڑا برا تھا، یہ ہفتہ بڑا برا گزرا ہے، آج کا دن بڑا برا گزرا ہے، زمانہ گندہ ہو گیا، زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ تو ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں، اور دنوں کو، سالوں کو، مہینوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا گیا ہے، زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ زمانے، سال، دن، مہینے، ہفتے یہ سب جو ہے شروع سے ہی صحیح آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ انسان خود برا ہو گیا ہے، انسان اپنے اعمال خراب کر چکا ہے، انسان اپنے آپ کو جو ہے صحیح نہیں کر رہا، انسان کی اپنی ساری غلطیاں ہوتی ہیں، سارے قصور ہوتے ہیں، اور سارے جو ہے برائیاں انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، اور اس کا جو ملبہ ہوتا ہے، اس کا جو الزام ہوتا ہے، وہ ہم سال پر، مہینے پر، ہفتوں پر، دنوں پر ڈال دیتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ہم کتنے برے ہیں، میں کتنا برا ہوں، تو اپنی غلطیوں کو جو ہے سالوں، دنوں اور ہفتوں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، انسان کو جو ہے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ معاشرہ بڑا برا ہو گیا، لوگ بڑے برے ہو گئے، زمانہ نہیں، ہفتہ نہیں، دن نہیں، بلکہ لوگ برے ہو گئے، معاشرہ برا ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سال کا آغاز کیا ہے، اور سال کی جو ترتیبات ہیں مہینے، ہفتوں اور دنوں کے حساب سے ہوتی ہیں، تاکہ انسان اپنی پورے سال کی جو اس کے ایکٹیویٹیز ہیں یا کام ہیں، یا اس کی جو آگے مصروفیات آنے والی ہیں، تو وہ ان دنوں، مہینوں، ہفتوں کے اعتبار سے جو ہے اس کی ترتیب بنا لے، اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس کے لیے سال بنائے، ہفتے، مہینے، دن بنائے، اور پھر ایک سال تو ہوتا ہے جو عیسوی ہے، جو عیسائیوں کا سال ہے، جو شمسی سال کہا جاتا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہوا ہے۔ اور سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو مسلمان جو ہے اس میں ناچ گانے اور رقص و سرور شروع کر دیتا ہے، آتش بازی، پٹاخے اور الٹے سیدھے جو کام شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ سلنسر نکال کے اور پورے محلے میں موٹر سائیکلیں بھگاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے تو اس کی نیند اور اس کی بیماری کا بیڑا غرق ہو، اس کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔ کوئی بیچارہ اس کو نیند نہیں آ رہی، اور اگر اس کو تھوڑی بہت نیند آئی ہے تو یہ پٹاخے والے اور یہ سلنسر نکال کر بائکیں بھگانے والے یہ ان کی نیندیں خراب کر دیتے ہیں، اور لوگوں کا سکون خراب کر دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو یہ فضول کام ہے، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، یہ فضول اور شیطانی کام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یہ شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، حالانکہ عیسائیوں کا سال ہے۔ یورپ کے اندر بھی اتنی آتش بازی، اتنا رقص و سرور، ناچ گانے اور یہ موسیقی، یہ چیزیں یورپ کے اندر بھی اتنی نہیں ہیں، پاکستان میں اور انڈیا کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔
اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور خوشی انسان کو جو ہے کس بات کی ہے، خوشی کس بات کی انسان کر رہا ہے؟ حالانکہ انسان اپنی عقل سے ذرا سمجھے، سوچے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، میری عمر 60 سال ہے، مثال کے طور پر انسان کی 60 سال عمر ہے، اور جیسے ہی دن گزرتے گئے تو یہ موت کے قریب جا رہا ہے، دن بدن موت کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ پیدا ہوا انسان سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، 4 کا ہو گیا، تو اب 60 سال میں سے اس کے اتنے سال کم ہوتے جا رہے ہیں۔ 4 سال کا ہو گیا تو 4 سال اس کے 60 سال میں سے کم ہو گئے، باقی اس کے جو ہے 56 سال رہ گئے۔ پھر اس کے 4 سال کم ہوئے تو اب یہ 8 سال کا ہو گیا، اس کے زندگی کے جو ہے 8 سال کم ہو گئے، اب 52 سال باقی رہ گئے۔ تو جس طرح سال گزرتا جا رہا ہے، دن مہینے گزرتے جا رہے ہیں، تو اس حساب سے انسان کی عمر بھی جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے۔ تو انسان موت کے قریب جا رہا ہے، قبر کے قریب جا رہا ہے۔ تو انسان جب موت کے قریب جا رہا ہے، اس کی زندگی گھٹ رہی ہے، تو اس پر خوشی کرنی چاہیے یا غم کرنا چاہیے؟ اس پر خوشی کرے یا فکر کرے کہ میں مرنے کے قریب ہو رہا ہوں، آخرت بھی ہے، میں نے حساب کتاب بھی ہونا ہے میرا، اور میں نے کل قیامت کے اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے، تو آخرت کی اس کو فکر ہونی چاہیے۔ اب الٹا ہو گیا سارا کچھ کہ انسان جو ہے موت کے جتنا قریب جا رہا ہے اتنی خوشی منا رہا ہے، اتنا جو ہے آتش بازی کر رہا ہے، اتنا پٹاخے اور گانے رقص و سرور کر رہا ہے اور اس طرح کے کام کر رہا ہے۔ اور حالانکہ اس وقت موت کو یاد کرنا چاہیے، اس کا دن گھٹ رہا ہے، قبر کے قریب جا رہا ہے، تو آتش بازی اور پٹاخے اور خوشی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں، ناچ گانے باجے، رقص و سرور، موسیقی، ڈھول باجے، یہی چیزیں جو ہیں فالتو کی چیزیں۔ جب سال کا آغاز ہوتا ہے ہم یہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں، اور آغاز سال کا جو ہے ان چیزوں سے شروع کرتے ہیں۔ نحوست تو ہم نے پہلے دن ہی خود ہی ڈال دی، برائی کا آغاز تو خود ہی کر دیا، پھر آگے اگر برے حالات آتے ہیں تو سال برا ہے، مہینے ہفتے برے ہیں۔ وہی سال کا آغاز ہوا ہے تو نفل پڑھے جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور اللہ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ آئندہ کی زندگی میری آسان کر دے، آئندہ مجھے گناہوں سے میرے گناہوں کو جو ہے معاف کر دے اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ جو ہے دعا مانگے، نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، سال کو ہمارے لیے اچھا بنا دے۔ بلکہ ہم جو ہے یہود و نصارہ کے طریقے پر چل پڑتے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے جو طریقے ہوتے ہیں اس کے مطابق چل پڑتے ہیں۔ مسلمان اپنی پہچان کو بھی کھو چکا ہے۔ جہاں یہود و نصارہ نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر دی، یہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ فیشن نئے آ گئے، اور جہاں دیکھا کہ کسی کی پینٹ جو ہے گھٹنے سے پھٹی ہوئی ہے، بس مسلمان نے بھی جو ہے گھٹنے سے پھاڑ کر ہی پینٹ جو ہے چلنا ہے۔ کسی کی پینٹ جو ہے ران سے پھٹی ہوئی ہے، بھائی اس کی پینٹ بھی ران سے پھٹی ہونی چاہیے، مشابہت پوری ہونی چاہیے۔ کسی کا جو ہے اگر پیچھے سے کسی کی سرین سے پینٹ پھٹ جائے، اور کیا یہ بھی پھر وہیں سے پھاڑے گا، یہ بھی اسی طرح پھاڑ کے چلے گا؟ تو کوئی عقل سے انسان کو کام لینا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ فضول کاموں سے انسان کو بچ کے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ تو عیسوی سال جو ہے 2022 شروع ہو رہا ہے، اور یہ عیسائیوں کا بنایا ہوا ہے، اور عیسوی سال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اس کا آغاز کیا گیا، اور مسلمانوں کا سال وہ ہجری سال ہے، اسلامی سال کہلاتا ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا مدینہ کی طرف، تو اس دن سے وہ محرم کا مہینہ تھا جب ارادہ فرمایا تھا، تو اس محرم کے مہینے سے ہی جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا، سال کا آغاز کیا۔ تو یہ اسلامی سال جو ہے مسلمانوں کا، اس کے مطابق انسان جو ہے مسلمان اپنے کام کاج کو ترتیب دے، اور پھر برکتیں بھی ہوتی ہیں اسلامی دنوں سے، اسلامی مہینوں سے، سالوں سے آپ جو ہے اپنے کام کو ترتیب دیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں بھی رکھیں گے، برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں احادیث کے اندر جہاں دنوں کی فضیلتیں ہیں، مہینوں کی فضیلت ہے، اور اسی طرح ہفتوں کی فضیلت ہے، تو وہ اسلامی سالوں کے اعتبار سے، اسلامی دنوں کے اعتبار سے ہے۔
اور مہینوں کو فضیلت ہے تو وہ اسلامی مہینے، محرم الحرام ہے، رمضان المبارک ہے، اسی طرح شعبان کا مہینہ ہے، شوال کے روزوں کا حکم ہے، حج کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، قربانی بھی ہے، اس میں حج بھی ہے۔ تو اسلامی مہینوں کو جو ہے ان ناموں کو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور ان ناموں سے جو ہے مہینوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ غیروں کے اشاروں پر چلنے کی بجائے اپنے آقا، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مہینوں، دنوں اور طریقوں کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نئے سال کو ہمارے لیے آسانیوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا، آسانیوں والا سال بنائے، اور ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔